قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خداوند کے نام کو مبارک کہتے ہیں جس نے آج کا ایک اور دن میری اور آپ کی زندگی میں بخش دیا۔ کلام مقدس میں سے دانیل چھٹے باب کی 3 آیت کو دیکھیں گے۔ اور چونکہ دانیل میں فاضل روح تھی اس لیے وہ ان وزیروں اور ناظموں پر سبقت لے گیا اور بادشاہ نے چاہا کہ اسے تمام ملک پر مختار ٹھہرائے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ عزیزو، جب ہم دانیل کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اس کو فاضل روح اس پر تھی، ایکسیلنس اسپرٹ اس میں کام کرتی تھی۔ کلام مقدس میں جب ہم دانیل پہلے باب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ دانیل اور اس کے ساتھیوں کو جب شاہی محل میں لایا گیا، وہاں پر ان کے سامنے شاہی خوراک اور مے رکھی گئی، لیکن انہوں نے اس خوراک کو لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ہم ساگ پات، سبزیاں اور پانی ہی لیں گے اور اسی پر قناعت کریں گے۔ اور جب وہ سبزیاں اور پانی لیتے رہے، دانیل نے اس خوراک کو لیا اور اس سے کہا کہ آپ 10 دنوں کے بعد فرق خود ہی دیکھ لینا۔ وہ لوگ جو شاہی خوراک لے رہے تھے، میں لے رہے تھے، ان کی نسبت دانیل کے چہرے پر خدا کی حضوری تھی، رونق تھی، تازگی تھی، اور 10 دنوں کے بعد وہ ان سے زیادہ ہائی تھے، ان سے زیادہ میرے عزیزو وہ بلیس تھے۔ اور اسی طرح چھٹے باب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب دارا بادشاہ نے ایک شاہی فرمان جاری کیا کہ ہر شخص اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے، ہر شخص اس کی عبادت کرے، لیکن دانیل نے اور اس کے ساتھیوں نے اس بات کو نہ مانا، بلکہ دانیل کے بارے میں ہے کہ وہ دن میں 3 بار خدا کی حضوری میں جھکتا، خدا سے دعا کرتا، اور اس کے ساتھیوں نے اس فرمان کی کوئی پرواہ نہ کی۔ جب یہ سب کچھ بادشاہ کو بتایا گیا کہ وہ تیرے حکم کو نہیں مانتا اور اس کے ساتھی نہیں مانتے، تو انہوں نے اسے بھوکے شیروں کی ماند میں ڈال دیا۔ جب دانیل کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا تو دانیل کے خدا نے شیروں کے منہ کو بند کر دیا، شیروں کے منہ بند ہو گئے۔ اور اگلی صبح جب بادشاہ وہاں پر گیا، اس نے دانیل کو شیروں کی ماند کے باہر سے ہی آواز دی اور اس نے جواب دیا۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا شیروں کے منہ بند کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اس سارے دانیل کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں، اس سارے پس منظر کے اندر، اس کہانی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ان کی ان باتوں پر کمپرومائز نہیں کیا۔ شیطان ہمارے سامنے بہت سارے نئے راستے، نئی ایسی چیزیں لاتا ہے کہ ہم اس کی باتوں کو مانیں اور ان پر کمپرومائز کر لیں، جبکہ پرانا طریقہ کار جو کہ خدا نے ہمیں دیا ہے، خدا کے ساتھ چلنا ہے، خدا کی ورشپ کرنی ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے، ہم انہی پر چلتے رہیں، بجائے کہ کچھ نئے احکام جو شریر ابلیس ہمیں دیتا ہے، جو ہمیں میرے عزیزو ابلیس کی طرف سے ملتے ہیں، ہم ایسی باتوں کو ریجیکٹ کریں، ایسی باتوں کو ہم فالو نہ کریں، بلکہ زندہ خدا کے ساتھ لگے رہیں، بنے رہیں، تاکہ خدا ہمیں بھی کیا کرے، سرفرازی دے۔ دانیل کی زندگی میں فاضل روح تھی، ایکسیلنس اسپرٹ تھی، اس کے اندر میرے عزیزو جو روح کام کرتی تھی وہ حکمت کی روح تھی، اور اسی روح کی وجہ سے میرے عزیزو وہ سرفراز کیا گیا۔ آج میرے عزیزو ہم ابلیس کی کسی بھی چال پر کمپرومائز نہ کریں، بلکہ خدا کے ساتھ قائم رہیں، دعا کرتے رہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے رہیں، خدا کے کلام پر عمل کرتے رہیں، کیونکہ ہمیں بھی خدا نے
فاضل روح دی ہے، پاک روح دیا ہے، اور ہم خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں دن بدن بڑھتے چلے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی بھی بات پر جو ابلیس کی طرف سے ہے اس پر کمپرومائز کریں۔ اور جب ہم خدا کے ساتھ لگے رہیں گے، بنے رہیں گے، تو میرے عزیزو خدا ہمیں سرفراز کرے گا، ایسے ہی جیسے دانیل سرفراز کیا گیا۔ جب اسے وزیروں کے ساتھ مقرر کیا گیا تو لکھا ہے کہ وہ ان پر سبقت لے گیا، ناظموں پر سبقت لے گیا۔ آج میرے عزیزو وہ شخص سبقت لے جاتا ہے اور لے سکتا ہے جو خدا کی روح کی رہنمائی میں چلتا ہے، جس کے اندر خدا کی فاضل روح ہے۔ اور پھر میرے عزیزو جب بادشاہ نے یہ دیکھا کہ یہ تو سب سے آگے بڑھ رہا ہے، اس نے اسے تمام مملکت پر مختار بنا دیا۔ آج میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم پاک روح کی رہنمائی میں بڑھتے ہوئے، پاک روح کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ہم الگ نظر آئیں، ہم الگ نظر آئیں، اور خدا کی وہ برکتیں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے ہم ان کو لے لیں۔ خدا آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ آئیے میرے عزیزو ہم کمپرومائز نہ کریں، بلکہ ہمارا معیار، ہمارا سٹینڈرڈ ہائی ہونا چاہیے۔ ہم خدا کے ساتھ جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہے، خدا کے ساتھ جو ہم نے اقرار کیا ہے، ہر حال میں چاہے مشکل ہو، پریشانی ہو، ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑے رہیں تاکہ خدا ہمیں وقت پر سرفراز کرے۔ آمین۔ آئیے میرے عزیزو دعا کریں گے۔ پاک خدا یسوع مسیح کے قادر نام میں تیری حضوری میں جھکتے ہیں آج کے تیرے زندہ کلام کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا ہے، تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ پاک خدا جتنی جانوں نے سنا ہے تو ان کو بڑی برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام میں اے خداوند دعا کرتے ہیں جو پاک روح کے بغیر ہیں انہیں اپنے پاک روح سے بھر، اپنی روح القدس کی قوت سے بھر۔ خداوند تو اپنی روح کی رہنمائی میں لے چل، اپنے کلام میں بڑھنا سکھا، اپنے حکموں کو ماننا سکھا، تاکہ اے خداوند ہم تیرے ساتھ ہمیشہ بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ ہماری مدد کر، کیونکہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔